دنیا بھر میں منشیات کا پھیلتا ہوا زہر صرف گلیوں، محلوں یا شہروں تک محدود نہیں رہا۔ اب یہ زہر گھروں، تعلیمی اداروں، یونیورسٹیوں اور نوجوان نسل کی رگوں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ نوجوان جو کسی قوم کا مستقبل سمجھے جاتے تھے، آج نشے کی دلدل میں دھنس رہے ہیں۔ اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس کاروبار کے پیچھے ایسے خطرناک نیٹ ورکس موجود ہیں جو اربوں روپے کما کر معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس بتاتی ہیں کہ دنیا بھر میں کروڑوں لوگ کسی نہ کسی قسم کی منشیات استعمال کر رہے ہیں، جبکہ ہر سال لاکھوں زندگیاں اس لعنت کی نذر ہو جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ زہر نوجوانوں تک پہنچ کیسے رہا ہے؟ کون ہیں وہ لوگ جو نسلوں کو تباہ کرنے کے اس کھیل میں شامل ہیں؟ اور کیا دنیا واقعی اس جنگ میں کامیاب ہو پا رہی ہے یا منشیات فروش مافیا زیادہ طاقتور ہو چکا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل۔ میں ہوں یسرا شاہد اور پروگرام کرائم اینڈ کرمنلز میں آج ہم بات کریں گے دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے منشیات کے استعمال، نوجوان نسل کی تباہی، خطرناک ڈرگ نیٹ ورکس اور ان ہولناک حقائق کی جو پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکے ہیں۔ دنیا میں منشیات کا کاروبار اس وقت دنیا کے خطرناک ترین غیر قانونی کاروباروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کاروبار کی مالیت کھربوں ڈالر تک پہنچ چکی ہے اور یہ نیٹ ورکس کئی ممالک کی معیشت، سیاست اور امن و امان کو متاثر کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک خفیہ کاروبار نہیں، ایک ایسی سیاہ معیشت بن چکا ہے جس کے تار دنیا کے مختلف خطوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ کہیں پوسٹ کی کاشت ہو رہی ہے، کہیں خفیہ لیبارٹریوں میں مصنوعی نشہ تیار کیا جا رہا ہے، تو کہیں سمندری راستوں، کنٹینرز اور سرحدی راستوں کے ذریعے یہ زہر ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کیا جا رہا ہے۔ منشیات فروش مافیا صرف ایک شہر یا ایک ملک تک محدود نہیں، بین الاقوامی سطح پر کام کرتا ہے۔ یہ گروہ ٹیکنالوجی، خفیہ راستوں، جعلی دستاویزات اور آن لائن رابطوں کے ذریعے اپنے نیٹ ورکس چلاتے ہیں۔ کئی تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ بعض جرائم پیشہ گروہ کرپشن، رشوت اور غیر قانونی اسلحے کے کاروبار سے بھی جڑے ہوتے ہیں۔ یعنی منشیات صرف ایک الگ جرم نہیں، جرائم کی پوری دنیا کی بنیاد بن چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے آفس برائے کرائم اینڈ ڈرگس کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 29 کروڑ سے زائد افراد منشیات استعمال کرتے ہیں۔ ان میں بڑی تعداد نوجوانوں اور کم عمر بچوں کی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ہر 17 میں سے ایک شخص کسی نہ کسی قسم کے نشے کا استعمال کر چکا ہے۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والی منشیات میں چرس، ہیروئن، کوکین، آئس، افیون اور مصنوعی کیمیکل ڈرگز شامل ہیں۔ کئی ممالک میں اب ایسی خطرناک ڈرگز بھی سامنے آ رہی ہیں جو لیبارٹریوں میں تیار کی جاتی ہیں اور ان کے اثرات روایتی منشیات سے کئی زیادہ تباہ کن ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پچھلے چند برسوں میں آئس نامی نشہ سب سے تیزی سے پھیلنے والی ڈرگ بن چکا ہے۔ یہ نشہ نوجوانوں کو وقتی طور پر توانائی اور خوشی کا احساس دیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ انسان کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے۔ آئس استعمال کرنے والے کئی نوجوان شدید ڈپریشن، ذہنی خلل، تشدد، بے خوابی، وہم، خوف اور خودکشی جیسے رجحانات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا کہ مسلسل آئس استعمال کرنے والے نوجوان اپنے اہل خانہ سے دور ہو گئے، تعلیم چھوڑ بیٹھے اور جرائم کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ ماہرین کے مطابق نشے کا آغاز اکثر بہت معمولی انداز میں ہوتا ہے، کبھی دوستوں کی محفل میں صرف ایک بار کے نام پر، کبھی پارٹی کلچر کے ذریعے اور کبھی ذہنی دباؤ یا ناکامی سے فرار حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن یہی ایک بار بعد میں پوری زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ بہت سے نوجوان ابتدا میں سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت نشہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر چند ہی ماہ بعد وہ جسمانی اور ذہنی طور پر اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں منشیات کے باعث جرائم کی شرح میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اسٹریٹ کرائم، ڈکیتی، قتل، گھریلو تشدد، ریپ، اغوا اور گینگ وار کے پیچھے اکثر منشیات کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ کئی مجرم نشے کی لت پوری کرنے کے لیے جرائم کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں، جبکہ کئی جرائم پیشہ گروہ منشیات کے کاروبار سے اربوں روپے کماتے ہیں۔ کچھ ممالک میں تو پورے علاقے ایسے نیٹ ورکس کے زیر اثر آ چکے ہیں جہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اب منشیات صرف خفیہ اڈوں پر نہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی فروخت کی جا رہی ہے۔ کئی ممالک میں ڈرگ ڈیلرز نوجوانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انسٹاگرام، ٹیلی گرام، اسنیپ چیٹ، ڈارک ویب اور دیگر ایپس استعمال کرتے ہیں۔ بعض کیسز میں تعلیمی اداروں کے باہر باقاعدہ نیٹ ورک کام کرتے پائے گئے ہیں، جہاں نوجوانوں کو پہلے مفت نشہ دیا جاتا ہے اور بعد میں انہیں اس کا عادی بنا دیا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق جدید دور میں آن لائن ڈرگ ٹریڈ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک نیا اور بڑا چیلنج بن چکا ہے،
کیونکہ یہ کاروبار اب موبائل فون کی ایک اسکرین تک محدود ہو گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق دنیا بھر میں منشیات استعمال کرنے والوں میں تقریباً 60% تعداد 35 سال سے کم عمر افراد کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین نوجوان نسل کو سب سے زیادہ خطرے میں قرار دیتے ہیں۔ بہت سے نوجوان صرف شوق، دوستوں کے دباؤ یا وقتی تفریح کے لیے نشہ شروع کرتے ہیں، لیکن بعد میں وہ مکمل طور پر اس کے عادی بن جاتے ہیں۔ کئی نوجوانوں کی تعلیمی کارکردگی تباہ ہو جاتی ہے، ان کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے اور وہ معاشرے سے کٹ کر رہ جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ مختلف سروسز کے مطابق ملک میں لاکھوں نوجوان منشیات استعمال کر رہے ہیں، جبکہ تعلیمی اداروں میں آئس، ویپنگ ڈرگز، نشہ آور گولیوں اور کیمیکل پاؤڈر کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ بعض رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے آس پاس منشیات فروشی کے گروہ سرگرم ہیں۔ کئی والدین کو اس وقت حقیقت کا پتہ چلتا ہے جب ان کے بچے ذہنی اور جسمانی طور پر شدید متاثر ہو جاتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے بھی ایک حساس خطے میں واقع ہے، جہاں بعض سرحدی راستے منشیات اسمگلنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ملک میں منشیات کی ترسیل کو روکنا ایک بڑا چیلنج سمجھا جاتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے آئے روز منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں۔ کئی بڑے نیٹ ورکس پکڑے بھی گئے، بھاری مقدار میں منشیات برآمد بھی ہوئیں، لیکن اس کے باوجود یہ کاروبار مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکا۔ کئی مرتبہ ٹنوں کے حساب سے ہیروئن، چرس اور آئس پکڑی گئی، مگر پھر بھی نئے راستے اور نئے گروہ سامنے آتے رہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب تک طلب موجود رہے گی، رزق بھی جاری رہے گا۔ اسی لیے صرف گرفتاریاں کافی نہیں، نوجوانوں کی ذہنی تربیت اور آگاہی بھی ضروری ہے۔ نفسیاتی ماہرین کے مطابق نوجوانوں میں بڑھتا ہوا ذہنی دباؤ، بے روزگاری، خاندانی مسائل، سوشل میڈیا کا اثر، تعلیمی دباؤ، تنہائی اور معاشی پریشانیاں بھی منشیات کے پھیلاؤ کی بڑی وجوہات ہیں۔ کئی نوجوان ڈپریشن یا ناکامی کے بعد نشے کا سہارا لیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ہی ان کی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق منشیات انسانی جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ نشہ دل، دماغ، جگر اور اعصابی نظام کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ کئی افراد کم عمری میں ہی ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، جبکہ کئی اوور ڈوز کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کچھ نشے ایسے بھی ہیں جن کے چند ماہ استعمال کے بعد انسان کی شخصیت مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ غصہ، خوف، شک اور تشدد کا شکار ہو جاتا ہے۔ منشیات کا استعمال صرف ایک فرد کو متاثر نہیں کرتا، پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ گھروں میں جھگڑے بڑھتے ہیں، والدین پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، مالی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور کئی خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کئی مائیں اپنے بچوں کو نشے کی وجہ سے مرتے دیکھتی ہیں۔ کئی والدین اپنی جمع پونجی علاج پر خرچ کر دیتے ہیں، جبکہ کئی بہن بھائی معاشرتی دباؤ اور بدنامی کا سامنا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ماہرین اسے صرف ایک جرم نہیں، ایک سماجی تباہی قرار دیتے ہیں۔ دنیا کے کئی ممالک نے اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے سخت قوانین متعارف کروائے ہیں۔ کہیں سزائے موت دی جاتی ہے، کہیں عمر قید، جبکہ کئی ممالک بحالی مراکز کے ذریعے نشے کے عادی افراد کو دوبارہ نارمل زندگی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض ممالک میں اسکول لیول پر آگاہی مہمات چلائی جاتی ہیں تاکہ بچوں کو ابتدائی عمر سے ہی اس زہر کے خطرات کے بارے میں بتایا جا سکے۔ لیکن اس کے باوجود منشیات فروش مافیا نت نئے طریقے استعمال کر کے قانون کی گرفت سے بچ نکلتا ہے۔ سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ آخر نوجوان نسل کو بچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ والدین کی، اساتذہ کی، ریاست کی یا پورے معاشرے کی؟ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر والدین بچوں پر نظر رکھیں، ان کے دوستوں اور سرگرمیوں سے باخبر رہیں، تعلیمی اداروں میں سخت نگرانی ہو، سوشل میڈیا مانیٹرنگ بہتر بنائی جائے، کھیلوں اور مثبت سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے اور نوجوانوں کو ذہنی صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں تو اس خطرناک رجحان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ علماء، اساتذہ، میڈیا اور سوشل ورکرز بھی اس جنگ میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ صرف حکومت کی نہیں، پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ اگر آج اس زہر کو نہ روکا گیا تو آنے والے چند برسوں میں پوری دنیا ایک سنگین سماجی بحران کا شکار ہو سکتی ہے، کیونکہ منشیات صرف انسان کے جسم کو نہیں کھاتی، یہ خواب کھا جاتی ہے، یہ خاندان برباد کر دیتی ہے، یہ نوجوان سے ان کی پہچان، ان کا مستقبل اور ان کی زندگیاں چھین لیتی ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو آج پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہے۔ کیا انسانیت منشیات کے اس اندھیرے سے نکل پائے گی؟ کیا نوجوان نسل کو اس زہر سے بچایا جا سکے گا؟ کیا معاشرے، والدین، ریاستیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مل کر اس جنگ کو جیت سکیں گے؟ یا پھر ڈرگ مافیا نئی نسلوں کو اس طرح اپنی گرفت میں لیتا رہے گا اور آنے والے وقت میں دنیا کو ایک ایسی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا
جس کی قیمت پوری انسانیت کو چکانا ہوگی۔